اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ وائس آف جرمنی کی اردو سروس میں مظفر کبیر اور عرفان احمد خان حالات حاضرہ کے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، کل ہم نے 11 اگست کی قائد اعظم کی تقریر جو ہے وہ ڈسکس کی تھی۔ تقریر کا کچھ حصہ آپ کو سنایا تھا اور اس کے پاکستانی معاشرے نے اس کو کس قدر قبول کیا ہے، ریاست نے، حکمرانوں نے اس پر کس قدر عمل کیا ہے۔ بعض واقعات کی مثالیں دینے کے بعد ہم نے اس موضوع کو آگے بڑھایا۔ آج بھی اسی سے ملتا جلتا موضوع آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ وہ مسلم ریاستیں یا وہ ممالک جو پاکستان سے آگے پیچھے آزاد ہوئے اور انہوں کے حکمرانوں نے جو اپنے رہنما تھے، جو قومی ہیرو تھے، ان کی باتوں پر جو دھیان دیا اور اس سے انہوں نے کس قدر ترقی کی، ان کا ذکر جو ہے وہ آج کی گفتگو کے اندر آئے گا۔ لیکن اس سے پہلے میں کل جو 11 اگست پاکستان میں کس طرح گزارا گیا، حکمرانوں نے کیا بیانات دیے، ان کی ایک ہلکی سی جھلک جو ہے آپ کے سامنے پیش کرنا ضروری خیال کرتا ہوں۔ جیسے صدر مملکت ہیں، انہوں نے کہا کہ اس سرزمین پر بسنے والی تمام اقوام کے ساتھ یکساں سلوک اور سب کو برابری و عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ اسی طرح اسپیکر جو ہیں ہمارے نیشنل اسمبلی کے اسد قیصر صاحب، انہوں نے بھی اس موقع پر بیان دیا اور کہا کہ اقلیتی برادری کے حقوق کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ اسی طرح جو وزیر اطلاعات ہیں، حکومت کے نمائندہ ہیں، حکومت کے ترجمان ہیں، شبلی فراز صاحب، احمد فراز کے بیٹے، انہوں نے کہا کہ اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے بغیر ریاست مدینہ کا خواب ادھورا رہ جائے گا۔ حکومت اس خواب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کوشاں ہے۔ اب یہ سارے وہ بیان ہیں جو روٹین کے بیان ہیں، جو پچھلے سالوں میں بھی اگر آپ تحقیق کریں یا پچھلے سالوں کے تک جائیں تو یہی بیان جو ہیں وہ آپ کو پچھلے سالوں میں نظر آئیں گے۔ معاشرتی طور پر کوئی آپ کو اس میں بڑی تبدیلی نظر نہیں آئے گی۔ اب شہباز شریف صاحب کا بیان سب سے امپورٹنٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دستور پاکستان کے تحت مسلم اور غیر مسلم سب پاکستانی برابر کے شہری ہیں۔ 11 اگست کو قائد اعظم کی تقریر پاکستانیوں کی سوچ کا مظہر ہے۔ جو سوچ کا مظہر کہا جا رہا ہے اس کی کل مثالیں ہم نے آپ کو دے دی تھی۔ اب دیکھیں، یہی وہ ہیں شہباز شریف صاحب جنہوں نے 8ویں ترمیم کے بعد سب سے پہلے مذہبی ترمیمات جو ہیں وہ پنجاب کے اندر کی۔ قرآن بورڈ بنانے والے شہباز شریف صاحب تھے۔ اسی طرح متحدہ علماء بورڈ جو ہے وہ بھی بنانے والے شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی۔ اس لیے یہ سب بیانات جو ہیں یہ بیانات کی حد تک ہی ہیں، ان میں کوئی بہتر تبدیلی کی بنیاد ابھی تک پاکستان میں نہیں پڑی ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل جو مذہبی امور میں سب سے بڑا ادارہ ہے، اس کے جو چیئرمین ہیں ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، انہوں نے بھی جو کل بات کی ہے اس میں انہوں نے اشارہ دیا ہے وہی باتوں کا جن کو ہم کل ڈسکس کر چکے ہیں۔ مطلب انہوں نے یہ بھی کہا کہ فرقہ وارانہ، لسانی، علاقائی اور حقوق کی آڑ میں فسادات کی سازش ہو رہی ہے۔ پاکستان کو عراق، شام، لیبیا جیسے حالات بنانے کی کوشش شروع ہو چکی ہیں۔ اب یہی بات ہم نے بھی کل کی تھی وائس آف جرمنی کے بہاف پہ کہ بھئی پاکستان کے حالات جو ہیں یہ سب جو قبرستانوں میں جا کے پھرنا اور تلاش کرنا، مساجد پہ قبضہ کرنا، یہ سب داعش والے کام ہیں۔ داعش نے بھی عراق، شام کے اندر انہی باتوں سے ابتدا کی تھی اور وہ یہی بات جو ہے اب قبلہ جو ہے ایاز صاحب انہوں نے بھی کی ہے۔ اور بات جو انہوں نے اصل پوائنٹ ہے، اگر پاکستان کی حکومت اس کے اوپر اور عوام اس کے اوپر عمل کر لیں تو پاکستان میں یہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اپنے مسلک کو چھیڑو نہیں، اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں اور دوسرے مسلک کو چھیڑو نہیں کہ پالیسی پر اگر عمل کیا جائے تو ہم پاکستان میں عمل ہو سکتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ علمی مکالمے کی راہ جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے، مقدس شخصیات کے بارے میں متنازع بیانات سے گریز کیا جائے۔ یہی وہی باتیں ہیں جو پاکستان کو، مذہبی ماحول کو رواداری میں بدل سکتی ہیں۔ اب یہی باتیں اسی قسم کے حالات سے جو ہے ترکی اور جو
ملائیشیا، یہ بعض مسلم ممالک جو ہمارے بعد میں رہا ہوئے، مطلب آزادی ملی تھی، انہوں نے بھی ان حالات میں گزارا، اور انہوں نے کس طرح اپنے قائدین کی باتوں پر عمل کیا، اس بارے میں بیان کریں گے آپ اپنے مظفر صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جو ہم کل بات کر چکے اور ہم نے ایک بات کی تھی جس میں یہ بات کو ہم نے اجاگر کیا تھا کہ جو مذہبی رواداری ہے، جو مذہب ہے، بنیادی طور پر اپنی ذات میں بڑی خوبصورت تعلیم دیتا ہے اور بڑی خوبصورت ایک انسان کو انسانیت کا درس دیتا ہے. کوئی بھی مذہب ہو، دنیا کے ہر مذہب کو اٹھا کر اگر ہم دیکھیں تو اس میں تعلیم جو ملتی ہے وہ پیار کی اور انسانیت کی ملتی ہے، جو اصل بنیادی بات ہے. تو اس ضمن میں سب سے پہلی جو میں مثال دینا چاہوں گا وہ ملائیشیا کی ہے. ملائیشیا آج ہمارے سامنے ایشین ٹائیگر ہے، اور اس کو ایشین ٹائیگر بنانے کی جو اسٹریٹجی ہے، جو اگر دیکھا جائے کہ کس نے جو ہے اس پہ کام کیا، کس طرح سے کام کیا، اور کون سے وہ رہنما اصول تھے جن کی بنیادوں پر کھڑے ہو کر وہ ایشین ٹائیگر بنا ہے. آپ ان کا ایکسپورٹ دیکھیں، کل ہم نے بات کی جی ڈی پی کی، آپ ان کا اکنامک گروتھ دیکھیں، آپ ان کی ورتھ دیکھیں، دنیا میں ویلیو دیکھیں، ہر لحاظ سے ایشیا میں اس وقت جو ہے وہ ملائیشیا، اور دنیا پوری میں ملائیشیا کی ایک ساکھ ہے. بالکل. ہوا کیا کہ مہاتیر محمد صاحب نے یہ آزادی ان کی جو ہے 31 اگست 1957 ہمارے سے تقریباً پورے 10 سال بعد سمجھ لیں کہ وہ آزاد ہو رہے ہیں. وہ ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹ اور جو ایک ڈیموکریٹک سٹیٹ کے طور پر سامنے آتے ہیں، اور ہم 14 اگست 1947 یعنی کہ 10 سال پہلے ان سے اپنی آزادی کی جنگ لڑ کے ہم آزاد ہوتے ہیں. اور وہ کہاں کھڑا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ جب مہاتیر محمد صاحب کا میں حوالہ دے رہا تھا تو 1981 میں جب وہ اقتدار میں آئے ہیں تو انہوں نے ایک اسٹریٹجی بنائی تھی، جو ہم پہلے پروگراموں میں بھی اپنے بات کر کے آ چکے ہیں، کہ انہوں نے سب سے پہلا جو پوائنٹ تھا ان کا کہ پوری دنیا میں جتنے پڑھے لکھے لوگ تھے، ڈاکٹرز، انجینئرز اور فلاسفرز اور پی ایچ ڈیز، انہوں نے کہا کہ ان تمام کو میں ملائیشیا گورنمنٹ ان کو وہی پیس دیں گی جو وہ لیتے ہیں وہاں پر، اپنے ملک میں آئے اور ہمارے لیے کام کریں. انہوں نے اپنے پڑھے لکھے طبقے کی قدر کی، اور یہ جانا تھا کہ تعلیم کے بغیر اور ان پڑھے لکھے لوگوں کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. پھر دوسری جو پالیسی سب سے بڑی، انہوں نے اپنے ملک میں، آپ ملائیشیا کا پاسپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں یا پھر کوئی ان کی اسٹریٹجی، کوئی ان کا ایسا جس میں لکھا ہو کہ مذہب ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے اور اسٹیٹ ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. ہمیں جو اپنے ملک میں نظر آتا ہے، پاکستان میں جو ہمیں نظر آتا ہے، وہ وہاں پہ یہ دیکھنے میں ملتا ہے کہ کوئی بھی امر ہو اس میں سب سے پہلے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ انسانیت، ریاست اور باقی چیزیں ایک جگہ پر ہیں، اور مذہب کی وہ تعلیم یعنی شدید تعلیم، شدت والی، اگر تو وہ پیار کی تعلیم ہو، اگر محبت کی تعلیم ہو، انسانیت کی تعلیم ہو، تو ملک ترقی کرے گا. یہ ہے ایشیا کا جو اس وقت ٹائیگر ہے ملائیشیا، اس کی اسٹریٹجی. پھر ہم آتے ہیں چائنا کے بعد. چائنا کا دیکھا جائے تو آپ اگر ان کی ہسٹری میں اتر کے دیکھیں، 1949 سے پہلے، یہ 1949 میں آزاد ہوئے سیپریٹ اسٹیٹ کے طور پہ، انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے طور پہ. انہوں نے ڈیموکریٹک اسٹیٹ کے طور پہ کام کرنا شروع کیا. ماؤ سے تنگ صاحب نے جب اسٹیٹ کو اوورٹیک کیا ہے، گورنمنٹ ان کی اسٹیبلش ہوئی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ اب ہم نے اس ملک کو ایک نئی ڈگر پہ چلانا ہے. تو سب سے پہلے جو کام کیا، انہوں نے کہا وہ ملک اصل میں عوام جو ہے، آپ اس پہ دیکھیں کہ اوپیم یوز کرتے تھے، مشہور ہے، آن لائن ہے تمام چیزیں، اور اوپیم استعمال کرنے میں بڑے مشہور تھے، نشے والی قوم تھی، اور سیلاب آتے رہتے تھے وہاں پر ہمیشہ. ایسا مطلب کہ پھر اس کے علاوہ یہ ٹڈی دل جو آج کل پاکستان میں بھی بڑا چلا ہے، وہ فصلوں کو تباہ کر دیتا تھا. اور چھوٹی انڈسٹریز، انہوں نے اسمال انڈسٹریز، جو ہمارے پاس بھی ایک کانسیپٹ ہے پاکستان میں، اسمال انڈسٹریز کو انہوں نے ترویج دی. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے. جیسے پچھلے کچھ سالوں میں، 1-2 سالوں میں جب ہمارے پاس عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے، انہوں نے بھی کچھ اس طرح سے کوشش کی تھی سٹارٹ میں کہ یونیورسٹیز بنا دیں گے ہم پرائم منسٹر ہاؤس کو، اور ہم اس طرح کے کچھ ایسے اقدامات کریں گے. مگر آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کہ اسمبلی میں باتیں کیا ہونا شروع ہوئی ہیں، صرف اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا. تمام وہ باتیں کہ یونیورسٹیز بنیں گی، ہم یہ اسٹریٹجی اپلائی کریں گے. انہوں نے کوشش کی کہ دنیا کے پڑھے لکھے لوگ جو پاکستان میں آئیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی پچھلے دنوں 2 ہمارے وہ بڑے اچھے اکنامسٹ بھی ہیں جو وہاں پہ کام بھی کر رہی تھیں، انہوں نے بھی اب ریزائن کر دیا پاکستان میں. تو جتنے وہ پڑھے لکھے مائنڈ ہیں جو پاکستان کو ایک ترقی کی راہ پر جو ہے وہ لے کے جا سکتے ہیں،
وہ وہاں پر رہنا نہیں چاہتے. غور طلب بات یہ ہے کہ وہ وہاں پر دیکھا جائے. میں اس بات میں بڑا بعض اوقات حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے پاس اس دنیا کے بہترین دماغ ہیں. اگر آپ پوری دنیا میں یہ دیکھا جائے کہ پاکستانی کہاں پر کس طرح سے جابس کر رہے ہیں, آپ ڈیٹا اکٹھا کریں اور اس کو انالیسس کریں جو مہاتیر محمد صاحب نے اس وقت کیا, تو پاکستان دنوں میں ترقی کر سکتا ہے. ہماری سرزمین وہی کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. ہمارے لوگ بہت زرخیز ہیں, ہمارے پاس زرخیز دماغ ہیں, ہمارے پاس, ہم اس پہ بات کر چکے کہ جغرافیکل لوکیشن آپ دیکھیں اپنی. تو یہ دوسری مثال موزے دنگ صاحب کی, انہوں نے یہ کہا کہ دریا اگر ہمارے گہرے نہیں ہیں تو ہر آدمی اپنی جاب کے علاوہ دن میں 2 گھنٹے کام کرے گا اور میں بھی کام کروں گا. اور تاریخ میں یہ بات ثابت ہے, تاریخ میں لکھا ہے اور ایون آن لائن ریکارڈ میں موجود ہے. موزے دنگ صاحب خود کام کیا کرتے تھے وہ 2 گھنٹے دریاؤں کی کھدائی کا. پھر انہوں نے کہا امپورٹ نہیں کریں گے, ہم اپنی انڈسٹری لگائیں گے, اسمال انڈسٹریز لگائی. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم گاڑیاں امپورٹ نہیں کریں گے, سائیکلوں پہ ہر بندہ جو ہے وہ انڈسٹری ہماری جو ہے اسمبلی آیا کرے گی, کیونکہ وہ تب اس وقت سائیکل بنایا کرتے تھے, سائیکل کا ان کا سٹارٹ تھا. تو دیکھا یہ گیا تاریخ میں کہ وہ سائیکل پہ, تمام اسمبلی ان کی سائیکل پہ آیا کرتی تھی. اور عمران خان صاحب اسی ڈگر پہ چلے تھے, انہوں نے وہ BMW, مرسیڈیز اور وہ تمام بیچنا شروع کیں اور رول ماڈل اپنانے کی کوشش کی. مگر آج 2 سال 2.5 سال کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو بات کیا سامنے آتی ہے, وہی وہاں پر ہی وہ کھڑے ہیں بیچارے, کچھ مجبور نظر آتے ہیں کہ جیسے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں ان طاقتوں کے ہاتھوں جنہوں نے اس ملک کو, ہم پہلے بھی بات کر چکے, ہائی جیک کیا ہوا ہے. اسی طرح سے ہم اگر بنگلہ دیش کی مثال لیں تو بنگلہ دیش جو ہے وہ پاکستان سے 1971 میں الگ ہوا ہے. اور دیکھا جائے تو ان کی ترقی کا گراف آپ دیکھیں کہ حسینہ واجد صاحبہ جب آئی ہیں گورنمنٹ میں, ان کی گورنمنٹ میں کیا انہوں نے اسٹریٹجیز اپلائی کی, کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ ملک کو ایک ترقی کی راہ پر لے کر آئے. دیکھیں انہوں نے سب سے بڑا اقدام جو اٹھایا وہ یہ ہے کہ جو مذہبی تنظیمیں تھیں یا مذہبی طاقتیں تھیں ان کو انہوں نے پیچھے دھکیلا ہے. اس کے لیے انہیں بہت ثابت قدم رہ کے بعض امپورٹنٹ لوگوں کو, مذہبی لوگوں کو پھانسیاں بھی دینی پڑیں, تو انہوں نے اپنے ملک کی خاطر دیں تاکہ ملک کے اندر پہلے ایک گراؤنڈ بن جائے جس کے اوپر وہ اپنا جو پروگرام وہ لے کے چلنا چاہتی تھیں اس کے اندر وہ ان کو کامیابی حاصل. انہیں پتہ تھا کہ یہ مذہبی طبقات جو ہیں یہ اس میں رکاوٹ بنیں گے, اسی لیے انہوں نے پہلے مذہب کے لوگوں کے ساتھ سختی کر کے ان کو کسی کے مذہب پہ پابندی نہیں لگائی, کسی کی عبادت پہ پابندی نہیں لگائی. صرف یہ تھا کہ بھئی جو ریاست کے امور ہیں ان کے اندر مذہبی مداخلت جو ہے وہ انہوں نے بند کروا دی. اور اس کے بعد یہ ہے کہ بنگلہ دیش آہستہ آہستہ ترقی کرتا کرتا اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان سے بہت زیادہ ان کے زر مبادلہ کے ذخائر اور ان کا GDP جو ہے بہتر ہے. تو یہ تو ایک پلان بنانے کی ضرورت ہے جس کے اندر جو طاقتیں پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہیں ان کو پہلے ان سے نپٹا جائے, اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ اپنا عمران خان کا جو پہلا پلان جو ان کی انتخابی مہم کا ہے جس کا وہ بیان کیا کرتے تھے, اس گراؤنڈ کے بغیر وہ اس میں کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے. بالکل. میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کی حکومت کو ایک تھنک ٹینک ایسا بنانا چاہیے جو تمام جتنے بھی 47 سے لے کر اب تک مذہبی قوانین بنائے گئے ہیں ان کو دوبارہ سے ایک ریویژن کی جائے, اور جو عالم اسلام کے اندر قوانین موجود ہیں ان کے ساتھ اس کا موازنہ کر کے تو پھر ایک پلیٹ فارم تیار کرنے کے بعد پھر دوبارہ سے جو ہے اپنی اقتصادی پروگرام کو وہ لے کر چلیں, ورنہ اس کے بغیر ان کا اقتصادی پروگرام جو ہے وہ ایسے ہی دھرا کا دھرا رہ جائے گا. اسی طرح سے اس حوالے سے میں ایک اور جو ہے وہ حوالہ دینا چاہوں گا, وہ ہے ترکی کا, کہ جب کمال اتا ترک صاحب نے ترکی کی جو کمانڈ سنبھالی ہے, وہاں پہ گورنمنٹ اسٹیبلش ہوئی ہے, اس میں بھی انہوں نے تمام وہ ایلیمنٹس جو کہ شدت پسندی کے ایلیمنٹس تھے ان کو ہٹایا ہے, ان کو نکالا گیا ہے. ایون ایک مثال جو اس میں بڑی مشہور بھی ہے کہ عورتوں کو انہوں نے کہا کہ وہ بھی مل کے ملک کا حصہ ہیں, ایسٹ ہیں ہمارا, اور ملک کی ترقی میں حصہ لیں. انہوں نے وہ پردے کو بین کیا باقاعدہ, وہ تو خیر زیادہ شدید ان کی کچھ ایسی پالیسیز تھیں, مگر جو مذہبی ایلیمنٹ ہے, جو شدت والا ایلیمنٹ ہے کہ اور کسی انسان کو جینے کا حق ہی نہیں ہے, انہوں نے اس تمام ایلیمنٹ کو جو مذہبی شدت پسندی تھی اس کو وہاں سے ختم کیا. اس بارے میں بھی کچھ بتائیے. دیکھیں ترکی نے کا جو جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں انہوں نے اتا ترک کی جو پالیسی تھی اس کے اوپر عمل کیا, چاہے وہ فوجی حکمران تھے چاہے وہ سیاسی حکمران تھے. اب آ کے
ترکی کے ماحول میں جو ہے تبدیلیاں ہونی شروع ہوئی ہیں، ان کے اسلامی قوانین کی طرف ان کی توجہ ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ ایسے قوانین ابھی بھی وہاں پر نہیں بنائے گئے جس سے کہ دوسرے شہریوں کو دقت کا سامنا کرنا پڑے. اس لیے ایسے قوانین لبرل قوانین جو ہے نا ان کو بہرحال ابھی بھی اہمیت حاصل ہے. باقی یہ ہے کہ ایک ایسا تاثر پیدا ہو گیا تھا کہ ترکی جو ہے وہ مسلمان ملک نہیں رہا، یا مسلمانوں کو ترکی کے اندر ایسی آزادی حاصل نہیں ہے. اس لیے طیب اردوغان نے ایسی پالیسی اختیار کی ہے. لیکن آج بھی ترکی کے اندر، ترکی کسی پارٹ میں چلے جائیں، آج بھی اتاتورک کی عزت اسی طرح قائم ہے، اور اتاتورک کے نظریات کو ماننے والے، اس کو اپریشیٹ کرنے والے آج بھی وہاں ترکی میں موجود ہیں. بالکل، یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مذہب کا خانہ آج بھی ان کے پاسپورٹ میں شامل نہیں ہے. تو یہ بڑی ایک امپورٹنٹ اہمیت میں نے جو ابھی تک جو ریسرچ مذہب کا خانہ تو کسی کے پاس نہیں، سوائے پاکستان کے کسی بھی اسلامی ملک میں چلے جائیں آپ، وہاں کوئی مذہب کا خانہ نہیں ہے. یہ بہرحال ایک حیران کن بات ہے کہ دیکھا جائے تو سعودی عرب میں بھی اور ملائیشیا میں جتنی بھی ملکوں کی ہم نے مثال دی ہے، وہ اپنے شہری کو اس بات سے ماورا کہ وہ احمدی ہے، وہ قادیانی ہے، وہ عیسائی ہے، وہ ہندو ہے، اس بات سے ماورا وہ ایک بنگلہ دیشی ہے، وہ ایک ملائیشین ہے، وہ ایک ترک ہے، اس بات کو وہ اہمیت دیتے ہیں، اور من حیث القوم وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہیں. جی ناظرین، یہ تو تھا ہمارا کل کا جو پروگرام تھا اس کا تسلسل. اب آخر میں آپ کے ساتھ چند خبریں جو ہیں وہ شیئر کر لیتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ امریکہ میں جیسے آپ جانتے ہیں کہ نومبر میں الیکشن آ رہے ہیں، اور جو ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارت امیدوار ہیں جو بائیڈن، انہوں نے آج اپنے نائب صدر کا انتخاب کیا ہے، جو کہ ایک سیاہ فام کمالا ہیرس ان کا نام ہے، ان کو منتخب کیا ہے. وہ کیلیفورنیا سے سینیٹر ہیں، وہ پہلی سیاہ فام خاتون ہیں یا پہلی ایشین امریکن خاتون ہیں جو اس عہدے کے لیے انتخاب لڑیں گی. عمر ان کی 55 سال ہے. والدہ کا تعلق جو تھا وہ بھارت سے تھا، اور والد جو ہے وہ جمائکا سے تھے، اور وہ اٹارنی جنرل کی پوسٹ کے اوپر کام کر چکی ہیں. اور اگلے ہفتے اب ڈیموکریٹک پارٹی کا جو مین نیشنل کنونشن ہوگا اس کے اندر ان کی یقیناً تصدیق جو ہے بطور نائب صدر جو ہے وہ کر دی جائے گی. یورپ میں لحاظ سے خبر یہ ہے کہ یورپ میں کیونکہ 10,000 یورو سے زیادہ اماؤنٹ کی رقم یورپی یونین سے باہر آپ لے کر نہیں جا سکتے، تو اس حوالے سے کافی قانون سازی ہوئی ہے اور بڑی سختی کے ساتھ اس پر عمل کروایا جاتا ہے. اور اگر 10,000 سے زیادہ لے کر جانے پہ پابندی نہیں ہے، لیکن آپ کو وہ رقم جو ہے ڈکلیئر کرنی پڑتی ہے. کیش منی جو ہوتی ہے وہ آپ ڈکلیئر کر کے پھر لے کے جا سکتے ہیں. تو کسٹم ہے ان کی طرف سے ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ بھئی انہوں نے ایک ایسا کتا پالا ہوا ہے جس کی عمر 9 سال ہے اور نام اس کا آگی ہے، اور اس سے وہ یہ کام لیتے ہیں کہ وہ راہ چلتے ہوئے جو پیسنجر جس کے پاس 10,000 سے زیادہ رقم ہے وہ ان کو سونگ کے بتا دیتا ہے کہ بھئی یہ بندہ 10,000 سے زیادہ رقم لے کے جا رہا ہے. جون سے لے کے آخر جولائی تک وہ کہتے ہیں 12 ایسے مسافروں کو انہوں نے پکڑا ہے جن کے پاس 2,47,000 یورو کی رقم جو تھی وہ ان سے انہوں نے برآمد کی، اور وہ اسی کتے کا جو ہے وہ کمال تھا. یہ رقم لوگوں نے ہینڈ بیگ کے اندر، شولڈر کا جو بیگ ہوتا ہے یا پتلون کی بیلٹ کے اندر جو ہے وہ چھپائی ہوئی تھی. اور بقول کسٹم حکام کے 2019 کے اندر اس کتے نے جو ہے 24 ملین یورو کی رقم کی نشاندہی کی ہے ایک سال کے دوران، جو لوگوں سے لی گئی اور پھر ان کو جرمانے وغیرہ کیے گئے. ہالینڈ کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ وہاں پر پولیس نے ایک گھوڑا سواری سکھانے والا ایک جو اسکول تھا اس کے اندر ایک کوکین کی فیکٹری جو تھی وہ کام کر رہی تھی، اس کو پکڑا ہے. یہ فیکٹری جو ہے ایمسٹرڈیم سے کوئی 120 کلومیٹر شمال مشرق میں واقع ہے. یہ فیکٹری روزانہ 150 سے 200 کلو گرام کوکین جو ہے وہ تیار کرتی تھی، جس کی قیمت جو ہے وہ 45 لاکھ امریکن ڈالر ہے. اور ہزارہ لیٹر جو کیمیکل اور 100 کلو گرام منشیات پہ ہے وہ پولیس نے اپنے قبضے میں لی ہیں. اور اس سلسلے میں ہالینڈ کے علاوہ جو ہے کولمبیا اور ترک شہری جو ہیں وہ حراست میں لیے گئے ہیں. اس طرح نائجیریا میں توہین مذہب کے کیسز جو ہیں عالمی توجہ کا باعث بن رہے ہیں. ایک گلوکار سمیت 2 افراد کو سزائے موت سنائے جانے کے واقعے کا بعد یہ سوالات کھڑے ہو گئے ہیں کہ یہ افرین ملک جو ہے سماجی اعتبار سے کس سمت بڑھ رہا ہے.
اس کے اوپر بھی یورپی یونین نے اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بیروت میں جو 4 اگست کو دھماکے ہوئے تھے اس کے اثرات جو ہیں وہ ابھی تک چل رہے ہیں، اور اب تک 171 افراد جو ہے وہ موت کا شکار ہوئے ہیں، 6000 سے زیادہ جو ہے لوگ وہاں پر زخمی ہوئے ہیں۔ اور وہاں کے جو بچے ہیں ان کے بارے میں ایک رپورٹ یونیسیف نے جاری کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ شدید ذہنی صدمے اور سکتے کی کیفیت سے جو ہے وہ دوچار ہیں، اور یونیسیف نے یہی بتایا کہ ان بچوں کی تعداد جو ہے وہ 80,000 سے اوپر ہے، جبکہ انٹرنیشنل ادارے سیو دا چلڈرن کے مطابق بے گھر ہونے والے بچوں کی تعداد جو ہے 1 لاکھ سے زائد ہے۔ ان بچوں میں جسمانی بیماریوں کی علامات بھی جو ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ تو اس تشویشناک صورتحال میں جرمن وزیر خارجہ جو ہیں وہ آج بدھ کے دن بیروت گئے ہیں، اور وہ اپنے ساتھ جو ہے 15 لاکھ یورو کا جو ہے امدادی سامان بھی ساتھ لے کر گئے ہیں، جو وہ بیروت کے جو ہیڈ کوارٹر وہ جو ہے ریڈ کراس ہے ان کے حوالے کریں گے۔ اس کے علاوہ وہ 1 ملین یورو جو ہے ریڈ کراس کو نقد بھی امداد دیں گے۔ جرمنی نے اب تک لبنان کے اس حادثے کے اندر جو ہے 20 ملین یورو کی امداد جو ہے وہ متاثرہ خاندانوں میں تقسیم کرنے کے لیے وہاں دی ہے، لیکن اب وہاں پہ وزیر اعظم پہلے 2 وزیر مستعفی ہوئے تھے، اب وزیر اعظم بھی مستعفی ہو چکے ہیں۔ وہاں ظاہر ہے کوئی نئی گورنمنٹ بنے گی تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ بھئی دوبارہ سے یہ رقم تقسیم ہو یا جو بھی وہاں پہ سیٹ اپ بنے گا۔ اور ہنوور جرمنی کا ایک امپورٹنٹ شہر ہے، انڈسٹریل شہر ہے، وہاں پر ایک پولیس مین کو گرفتار کیا گیا ہے اور اس کے خلاف انکوائری بھی ہوئی ہے کہ جو مظاہرے پیچھے ہو رہے تھے اس کے وائرس کے خلاف، ان وائرس پر جو پابندیاں لگائی گئی تھیں اس کے دوران اس نے جو تقریر کی تھی اس کے اندر یہ اعتراض اٹھا ہے کہ اس کے اندر سے نازیزم کی ایک سمجھ لیں کہ بھئی نازیزم والی سے لہجہ اس نے اختیار کیا، یا نازی ازم کی بو اس کے تقریر میں سے محسوس کی گئی، جس کے خلاف احتجاج کیا گیا تھا، اور اس پولیس والے کو آج گرفتار کر کے اور اس کے خلاف جو ہے انکوائری بٹھا دی گئی ہے۔ یہ تھی ناظرین آج کا خبر نامہ، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اور مظفر کبیر صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔